بسم الله الرحمن الرحيم. الأسئلة والتمارين. عرف المعرب والمبنية ومثل لهما. معرب مبني کی تعریف کرو. ما يتغير آخره باختلاف العوامل فهو معرب. ما لا يتغير آخره باختلاف العوامل فهو مبني. مثال ومثل لهما. مثال المعرب جاءني زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. فجاء عامل وزيد معمول ومعرب، والضمة الإعراب والدال محل الإعراب. والمبني كمثال جاءني هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء. هؤلاء مبني لأن آخره لا يتغير باختلاف العوامل. یہ بات سمجھ آ گئی؟ بين المبني من الأسماء والأفعال والحروف وما هو مبني الأصل. مبني الأصل ثلاثة: تمام حروف، جميع الحروف، فعل الماضی، فعل امر حاضر. اور باقی اسما میں سے اسم غیر متمکن تمام، اور اسم متمکن اذا لم يقع فی الترکیب. باقی افعال میں سے آپ کو پتہ ہے فعل امر، فعل ماضی اور فعل مضارع کے وہ صیغے جس میں نون جمع ہو، تمام حروف بھی مبنی ہے. کم معربا فی کلمات العرب كلها؟ اثنان: الاسم المتمکن اذا وقع فی الترکیب، ایک فعل المضارع اذا لم يكن في آخرها نون جمع المؤنث ونون التأكيد. دو عرف الاسم المتمکن وغیر المتمکن ومثل لهما. اسم متمکن نام سے آپ پہچان سکتی ہے. متمکن کا معنی یہ ہے کہ پختہ، تو جو پختہ اسم ہوگا وہ مبنی سے مشابہت نہیں رکھے گا، جو پختہ نہیں ہوگا وہ مشابہت رکھے گا، اس کو غیر متمکن کہتے ہیں. ما يشبه مبنی الاصل فهو اسم متمکن، ما لا يشبه مبنی الاصل فهو غیر متمکن. مثال پہلے کی مثال جیسے زیدن ہے، جانی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن، یہ کوئی مشابہت نہیں رکھتا. اور دوسرے کی مثال جیسے ہاؤلائی، رأیت ہاؤلائی، ہذا اسمی اشارہ، جاءنی هذا، رأیت هذا، مررت بهذا. اس کی مشابہت ہے، اسم ہے اسمی اشارہ، لیکن یہ مشابہت رکھتا ہے مبنی کے ساتھ. یہ وہ ہے. باقی تمرینات میں اگر ہم دیکھیں، کہتے ہیں نموذج فی الاعراب: الدراجۃ مسرعۃ. الدراجۃ مسرعۃ، الدراجہ مبتدا مرفوع بالابتداء، یعنی اس کے اوپر رفع ہے، وعلامۃ رفعہ الضمۃ الظاہرۃ علی آخرہ. آپ یہاں پہ ضمہ دیکھ سکتی ہے. سریعۃ خبر مرفوع علامۃ رفعہ الضمۃ الظاہرہ علی آخرہ. ہم یہاں پہ بھی کیا کریں گے تمرینات میں؟ دیکھیں عین المعرب والمبنی فی الامثلۃ الآتیہ. آنے والی مثالوں میں معرب مبنی کے پہچان کرو. وَأَعْرِبْهَا حَسْبَ النَّمُوذَجِ السَّابِقِ. ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں ماقبل والے جو نمونہ گزرا ہے اس جیسا اس کی ترکیب بیان کرے. ہم اس میں نہیں جاتے، ہم یہاں پر صرف اپنے طریقے پر ترکیب کریں گے. مثال کے طور پر جو چیزیں ہم نے پڑھی ہے وہ چیزیں ہم اس لفظ کے اندر بتائیں گے. خاص طور پر آج ہم یہ بھی ساتھ بتائیں گے کہ یہ لفظ معرب ہے یا مبنی. اگر مبنی ہے تو مبنی الاصل ہے یا مبنی الفرع. اگر مبنی الاصل ہے تو مبنی الاصل کی 3 قسموں میں سے کون سا قسم ہے؟ اگر مبنی الفرع ہے تو مبنی الفرع کے 3 قسموں میں سے کون سا قسم ہے؟ اگر معرب ہے تو معرب میں کون سا قسم ہے؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی ہم فوکس کریں گے معرب اور مبنی کے پہچان پر. باقی جو چیزیں ہم پڑھ چکے وہ بھی ہم بتا سکتے. مثال کے طور پر میں بتا دیتا ہوں: اشتریت دراجۃ، میں نے بائک خرید لی. آپ نے دیکھا کہ ہذا مرکب، وفی المرکب مرکب مفید، وفی المرکب مفید جملہ خبریہ، وفی الجملہ خبریہ جملہ فعلیہ. جزء اول فعل ہے نا، جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، ابھی یہ بات ہو گئی. ابھی آتے ہیں اشترائی تو کیا چیز ہے، معرب یا مبنی؟ معرب مبنی کے اندر یہ مبنی ہے. مبنی میں کون سا قسم ہے؟ مبنی الاصل ہے یا مبنی الفرع؟ یہ مبنی الاصل ہے. مبنی الاصل میں کون سا چیز ہے؟ یہ فعل ماضی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ھذا مبنی وفی المبنی مبنی الاصل وفی مبنی الاصل فعل ماضی. تو ضمیر اس کا فاعل ہے. دراجتن کو دیکھیں، معرب مبنی میں، معرب مبنی میں یہ معرب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسم متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے. اسم متمکن اذا وقع فی الترکیب، اسم متمکن ہے
اور ترکیب میں بھی آ گیا ہے، یہ سیدھا سیدھا معرب ہے۔ تو اشترا فعل، تو ضمیر اس کا فاعل، دراجتن مفعول بھی۔ رکب الولد علی الدراجتی، بچہ جو ہے وہ بائک کے اوپر سوار ہوا، تو سیدھا سیدھا رکبہ معرب ہے یا مبنی؟ یہ مبنی ہے، مبنی ہے، مبنی الاصل ہے، مبنی الاصل میں فعل ماضی ہے۔ الولد معرب ہے یا مبنی؟ یہ معرب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا آخر تبدیل ہوتا رہتا ہے، اسم متمکن ہے، یعنی معرب کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسم متمکن ہے، اسم متمکن اس لیے ہے کہ اس کی مبنی کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں اور ترکیب میں بھی واقع ہے۔ اعلی معرب ہے یا مبنی؟ یہ مبنی ہے، مبنی الاصل ہے، مبنی الاصل میں حرف ہے۔ الدراجۃ یہ معرب ہے، اسم متمکن وقع فی الترکیب، ٹھیک ہے۔ یضرب خالد بکرا، یضرب معرب ہے یا مبنی؟ سیدھا سیدھا بتائیں، یہ مبنی ہے، مبنی میں مبنی الاصل نہیں ہے لیکن مبنی الفرع ہے۔ نہیں، غلط بتایا، یضرب یہ معرب ہے، کیوں؟ فعل مضارع، اور فعل مضارع کا وہ صیغہ ہے جس میں نون جمع مؤنث نہیں ہے، تو سیدھا سیدھا یہ معرب ہے، یعنی اس کا آخر تبدیل ہوتا رہے گا، یضربو کبھی ہوگا، کبھی یضربا ہوگا، کبھی یضربو ہوگا، کبھی یضرب ہوگا، تو یہ فعل ہوا۔ خالد، خالد معرب ہے، اسم متمکن وقع فی الترکیب، یہ فاعل بن رہا ہے یضرب کا۔ بکرن یہ بھی اسم متمکن وقع فی الترکیب، معرب ہے، مفعول بھی بن رہا ہے۔ توضؤوا للصلاۃ یہ امر کا صیغہ ہے، تو مبنی ہے، مبنی الاصل ہے، مبنی الاصل میں فعل امر ہے، اور اس میں انتم ضمیر فاعل ہے، للصلاۃ میں لام حرف ہے، لام حرف آپ کو پتہ ہے مبنی الاصل ہے، مبنی الاصل میں حرف ہے، الصلاۃ اسم ہے، اسم متمکن ترکیب میں واقع ہوا تو اس وجہ سے معرب ہے۔ تو آپ نے اس طرح تمام مثالوں کو دیکھنا ہے، جو آپ کو سمجھ نہ آئے اس کا پوچھ بھی سکتی ہیں، اور رات کو اس کو تو وقت تکرار بھی کریں گے۔ الطالبات یحفظن دروسہن، آپ نے دیکھنا ہے، پہلا تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ هذا مرکب، وفی المرکب مرکب مفید، وفی المرکب المفید جملہ خبریہ یا انشائیہ، جملہ خبریہ میں جملہ اسمیہ فعلیہ۔ پھر ایک ایک چیز کو یہ بتانا ہے کہ یہ معرب ہے یا مبنی، یہ معرب ہے یا مبنی، یہ معرب ہے یا مبنی ہے۔ اسی طرح قرآنی مثالوں کے اندر بھی آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ معرب اور مبنی کی پہچان کرنی ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، مثال کے طور پر اس میں آپ دیکھیں کہ من یہ کیا چیز ہے، جاء من، سیدھا سیدھا یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ اسم ہے، ابھی ہم نے نہیں پڑھا، مبنی الفرع میں آئے گا، یہ اس میں غیر متمکن ہے۔ جاء یہ مبنی الاصل ہے، فعل ماضی ہے، با حرف ہے، مبنی الاصل ہے، الحسن اسم متمکن وقع فی الترکیب معرب ہے، فا حرف ہے، لہو میں لام حرف ہے، ہو ضمیر ہے۔ تو آپ نے اس طرح ہر چیز کو پہچاننا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ آپ اس میں یہ سمجھے کہ یہ معرب ہے یا مبنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ سجلوا مثالین لکل نوع من انواع المبنی والمعرب، آپ نے خود معرب اور مبنی کے دو مثالیں نکالنی ہے، یعنی معرب کی دو مثالیں، معرب کی دو قسمیں ہیں تو دو مثالیں، مبنی الاصل کی تین قسمیں، تین مثالیں، دو، اور مبنی الفرع کی تین قسموں کی دو مثالیں، یہ آپ نے نکالنے ہیں تاکہ آپ کو درس اچھے طریقے سے سمجھو آ جائے۔ تو یہ آج کا سبق ہے، تھوڑا سا طویل ہے لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثالوں میں آپ نے صرف اور صرف پوری ترکیب نہیں کرنی، اور وہ آپ کو طریقہ بھی آ گیا ہے، صرف آپ نے معرب مبنی، اگر معرب ہے تو دو قسموں میں سے کون سا، اگر مبنی ہے تو مبنی الاصل کے تین میں سے کون سا ہے، یا مبنی الفرع کے تین میں سے کون سا ہے، تو یہ آپ نے اس میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے آج کے تمارین میں انشاءاللہ۔